اس موضوع پر کچھ بات رکھیں۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی انتہا اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال تبارک وتعالی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، مالک الملک بھی ہے۔ جس طرح کائنات کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، ممالک کی بادشاہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ آزمائش کے طور پہ زمانے کے الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، مگر اللہ نے دعا سکھائی کہ اللہ مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق کو۔ درود و سلام ہو محسن انسانیت، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء والمتقین، امام المجاہدین، سپہ سالار بدر و حنین، النبی الملحمہ، النبی المرحمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہزاروں درود کے نذرانے۔ فکر کیا جو تدبر کی حد میں نہ آئے، وہ خدا جو گرفتے خرد میں نہ آئے۔ فکر کیا جو تدبر کی حد میں نہ آئے، وہ خدا جو گرفتے خرد میں نہ آئے۔ اس سے پردہ نہیں اس کی مجلس میں تو، اس کا تو ہم تجھ سے تو ہم کلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ ہوٹھ جب متصل ہو تیرے جسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے، جگمگاؤں تمام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی رحمت ہے جنہوں نے انسانیت کو ایک مقصد عطا کیا، عرب کے صحرا نشینیوں کو دنیا کا امام بنایا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ دنیا کے اندر اسلام کی بنیاد پہ، زمین کی اصلاح کی بنیاد پہ، امن عالم کو دنیا میں قائم کرنے کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کے لیے ایک پورا لشکر تیار کیا تاکہ دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کارنامہ حیات دنیا کے اندر کر کے دکھا دیا کہ سنا سے حضر الموت تک ایک عورت تنہا سفر کرتی ہے، مگر اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ آج لوٹمار مچی ہوئی ہے، دنیا ظالموں کے، دنیا یہودی نسل پرستوں کے اور دنیا برہمن واد کے خطرناک ارادوں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ کسان چلا رہے ہیں، دنیا چلا رہی ہے، مگر نجات دہندگی اگر ہے تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو زندہ کرنے میں، جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ دنیا میں دوبارہ امن و عالم کا وہ نظام پھر سے قائم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل بھی جب دنیا کے اندر کوئی بھی تحریکات جب بھی دنیا میں اٹھی، اس کی روئے رواں جوانیاں ہوتی ہیں۔ جوانیاں ہر تحریک کی روئے رواں ہوتی ہے، اس کی جان ہوتی ہے۔ ہر قوم کا سرمایہ جوان ہوتے ہیں۔ احیاء خلافت کی تحریک ہو یا باطل نظام کو بچانے کے لیے بقائے باطل اور طاغوتی نظام کو بچانے کی تحریک ہو، سب جگہ نوجوانوں کی شباب کی قربانیاں عیاں ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے شباب کی جو دور ہے، جو نوجوانی کا دور ہے، اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے میں رہیں گے، اس میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی پوری زندگی
اللہ کی فرما برداری میں گزری ہو. علامہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک دوسرا نقطہ بیان کیا کہ اس نوجوان جس کی زندگی کو اس نے اللہ رب العالمین کے لیے پوری طرح فنا کر دیا ہوگا، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جہاں عادل بادشاہ ہوں گے، جہاں بہت ساری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی یہ تحریک کبھی عمرو بن عاص، کبھی خالد بن ولید، کبھی ابو عبیدہ بن جراح، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. اور یہ عرش الہی کے سائے کی تلاش میں اپنی زندگی کو فنا کرنے کے لیے، صرف اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے. میں اسی لیے دوسرے پیرائے میں اپنی بات رکھتا ہوں، کیونکہ واقعات کی پیرائے میں بات کی جائے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کوئی ضروری بات بھی کرنا ہے. واقعات کے پیرائے میں بات نہیں رکھ سکتا. اس وقت دنیا کے اندر جو آئیڈیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کو رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور طاقت کے سامنے، جو اللہ کے نبی نے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آپ دیکھتے کہ حضرت اسامہ بن زید جو کم عمر تھے ان کو سپہ سالار بنائے گئے. لوگوں کو حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک ٹریننگ تھی. ہم نے جب خلافت میں اور عبادت میں جب دوریاں ہو گئی ہے، جب سے ہم نے تربیتوں کو خانقاہوں کے نظر کر دیا، اجتماع گاہوں کے اور اس طرح کے ہال کے پروگراموں کے نظر کر دیا، مگر اللہ کے نبی اسامہ بن زید اور معاذ بن جبل ان کی تربیت کے لیے ان کو میدان میں اترتے ہیں اور آپ سواری پہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. جب گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے معاذ بن جبل، اے معاذ نصیحتیں کرتے ہیں، اے معاذ نصیحتیں کرتے ہیں. اور دیکھتے دنیا کے اندر رومن امپائر کے خلاف ایک طاقت جوانی کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، بعد کے دور میں عثمانیہ خلافت، ترکوں کی خلافت کے دور میں چلتے ہیں کہ سلطان مراد نے جب اپنے بیٹے کو، کم عمر بیٹے کو، 19 سالہ بیٹے کو جب سلطان بنا دیا، جب تک یہ خلافت میں وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ سلطانی چل رہی تھی، بادشاہ چل رہی تھی، تو بازنطینی حکمراں ہنس رہے تھے کہ سلطان مراد بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے 19 سالہ بچے کو. اب یہ حکمت ان کے سمجھ میں نہیں آئی. سلطان یہ چاہتا تھا کہ بیٹا میرے ساتھ میری تمام ہنر سیکھے اور اس پوزیشن پہ آئے کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی جس کے لیے صحابہ تڑپتے رہے، جس کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے قصور دنیا کی فصیلوں کے نیچے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اس پیشن گوئی کو میرا بیٹا پورا کرے. اور نتیجہ آپ دیکھا کہ 19 سال سے اس پریکٹس میں آنے کے بعد وہ عظیم کارنامہ زمین پہ رہنما ہوا کہ قصور دنیا استنبول بنا اور دنیا کے اندر ترکمان عثمانیہ کی یہ صورتحال بن گئی کہ ایک بادشاہ سے وہ خلافت کی طرف بڑھتے چلے گئے. ڈاکٹر اسرار احمد ایک عجیب بات اس خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت پر بھی آبجیکشنز ہوئے، حضرت معاویہ ایک طرف کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد تو بہت سارے مسائل امت میں، عباسی تھے تو بنی امیہ تھے تو عباسی، اور عباسیہ تھے تو دوسرے لوگ، مگر ترکمان عثمانیہ کے ہاتھ میں جب خلافت کا یہ ذمہ داری آئی تو 400 سالہ دور میں کوئی اس کو کوئی مانگنے والا یا کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہوتا کہ خلافت کا ہم کو حق ہے. آج جو شیخ بات کر رہا ہے کہ وہ ترکمانی، وہ تو سلطانی تھی، فلاں تھا، ان کو تھوڑا خلافت تحریک کا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا، اس کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت کے تمام علماء نے اس بات پر سائن کیا تھا، فیصلہ کیا تھا کہ ترکی میں جو خلافت ہے اس کو بچا. اس کے لیے انگریز یہاں کی جو حکومت تھی، نیشنل گورنمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے. تو جوان جب میدان کارزار میں آتے ہیں اور شباب جن کا بیداغ ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر جن قوموں کو بھی نصیب ہوتے ہیں وہ قومیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں. ان میں طالب علم زیاد ہوتے ہیں،
ان میں محمد بن قاسم ہوتے ہیں، ان میں خالد بن ولید ہوتے ہیں، ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں. ان کے اندر تاریخ کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جسے ایک محفل میں تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی جو اہمیت اور اس کی بات تھی. احیاء خلافت یا دنیا کے اندر یہ جو ابھی ایک ٹاپک کی بات کی احیاء خلافت بڑی بہت اہم بات ہے. دوبارہ سے خلافت کا احیاء زندہ کرنا، اس کو ایک دوسرا نام بھی دیا گیا ہے تجدید احیاء دین. یعنی عالم دین دانشور مفکرین یہ مانتے ہیں کہ دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریبورن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کل جب دین کو قائم کرنے، دین کو غلبہ حاصل کرنے، دنیا کے اندر اس امن عالم کو یہ امن کا پیغام پہنچانے، دنیا کے اندر شریر طاقتوں کے گلے دبوچنے، ظالم اور قاتلوں کو ان کا حساب یاد دلانے کے لیے کل بھی نوجوان تھے. اور آج دوبارہ جب ریزائننس کی تحریک اٹھے گی آج بھی نوجوان ہوں گے. لیکن مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ جب دوبارہ سے پوری دنیا میں لوگ دین کی طرف آنے لگے، الجزائر میں آنے لگے، یمن میں آنے لگے، شام میں آنے لگے، افغانستان میں آنے لگے، ہندوستان میں آنے لگے، پوری دنیا میں جب آوازیں اٹھنے لگی تو آپ کو اس کو کچلنے کے لیے بہت سارے سامان کیے گئے. اس میں صرف طاقت کا استعمال نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ فکری یلغار ہے. فکری یلغار کی گئی تاکہ اس عظیم مقصد کو جو دنیا کے اندر جس کی پیاس ہے، جس کو دنیا کو جس کی تلاش ہے، ورنہ آج بھی برہمن اور یہودیہ بامبے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسرائیل کے کونسل جنرل شریک تھے، وہ اور یہاں کے جو ہے کچھ لوگ شریک تھے. اس میٹنگ میں صاف طور پہ انہوں نے اپنی ان کے پاس دینے کے لیے دنیا کو کیا ہے وہ بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہودا کی حکومتیں اور یہاں برہمنوں کی حکومت، ایک قوم کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی تو یہ امن ہوگا. یہ ان کا فنڈا ہے. یہ ظالمانہ نظام کل بھی تھا، آج کی بات نہیں ہے. کل بھی ظالمانہ نظام قائم ہو چکا تھا. کل بھی یہاں پر اس ملک کے اندر لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ اسی ظالمانہ نظام کی چکی میں پس رہے تھے. جب انہوں نے عدل انصاف دیکھا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ایکویلٹی ہے، مساوات ہے، تبھی اس نظام کے سائے میں آئے تھے. تو آج دنیا کو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک فکری یلغار پیدا کر دی، کنفیوژن پیدا کر دیا ہے. نوجوان جو کچھ کرنا چاہتا ہے آج وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت سوئے، بہت غفلت کی سوئے، نیند سے بیدار ہو جاؤ. سب سمجھ رہے ہیں حالات کہاں جا رہے ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے بھی اور اس ملک کے اندر جو نیا ہندوستان بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے اس میں صورتحال کیا ہونے سب سمجھتے ہیں، مگر کنفیوژن ہے، فکری الغار ہے. فکری الغار کیا ہے؟ میں 2-4 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، زیادہ اس پر بحث نہیں کروں گا. یہ اپنا آپ میں ٹاپک ہے. ایمانی سوچ، قرآنی سوچ کے مقابلے میں غلط افکار اور خیالات پیدا کیے گئے، چلائے گئے. میں 2-3 مثالیں دوں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نور تھے کہ بشر تھے. عجیب مسئلہ ہے. کبھی بھی پوری اسلامی تاریخ میں یہ 100-150 سال ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا، کبھی بحث ہی نہیں. اللہ کے نبی نور علی نور تھے. چاند بھی آپ کے چہرے کے سامنے شرمندہ تھا. آپ بشر تھے، یہ بھی قرآن ثابت کرتے. یہ بحث ٹھیک ہے ہمارے پاس. ہم ان کا مقام سمجھنے سے قاصر کل بھی تھے، آج بھی ہے. وہ بشر تھے مگر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. ہم تو اس بحث میں کبھی نہیں پڑے مگر آج ان بحثوں میں ڈالا گیا. ایک بحث مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں نے لٹریچر کے ذریعے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا کہ تلوار سے پھیلا. عجیب سوال ہے. آپشن 2 ہی ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے. تیسرا آپشن ہونا چاہیے کہ دونوں یہ بات غلط ہے، دونوں یہ سوال ہی غلط ہے. اب سیدھا آدمی نوجوان سمجھتے نہیں، صحیح بات ہے، اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا ہوگا، اخلاق سے ہی پھیلا ہوگا. تو آدمی کہتے ہیں اخلاق سے پھیلا. پوری اسلامی تاریخ پر، پوری قرآنی نظریات پر، پوری ایمانی نظریات پر، پوری کتاب الجہاد اور کتابیں جتنی بھی سب پر یہ سوالی نشان ہے
لیکن لوگ بھولے پن میں آتی. یہ سوالات کس نے اٹھائے؟ کیا کبھی ہمارے جو ائمہ کرام تھے، مفکرین تھے، ان کے پاس یہ سوالات تھے کیا؟ نہیں تھے سوالات. آج کہاں سے آئے؟ یہ کہیں سے آئے؟ کوئی بول ہے کہ ہمارے منہ میں ڈالے گئے اور ہم بولتے گھوم رہے ہیں، جبکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم شدید مخالفت قرآن کی کر رہے ہیں. اب میں اس کی دلیل بھی دے سکتا ہوں، میں صرف ٹاپکس بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ کریں کیونکہ وقت کم ہے. ایسے اور بھی سوالات ہیں. جیسے آپ صبر کرو گے کہ جہاد کرو گے، صبر کرو گے کہ مقابلہ کرو گے، معاف کرو گے کہ بدلہ لو گے. معاف کرنے کی بڑی حیثیت ہے. ایسے کنفیوژن پیدا. کیا ابن حضر کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا فتح مکہ میں جب عام معافی دی گئی تو کیا 17 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا جنگ بدر میں امیہ بن خلف قیدیوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ امیہ بن خلف کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا جو ہے وہاں پر جو ہے دوسرے جو اصحاب تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ عجیب کنفیوژن ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. تاریخ سنا اور یہ پیدا اسکالر کر رہے ہیں. یہ اسکالر کر رہے خامخواہ یہ اپنے آپ کو یا اپنے دین کو ایک ایسا دین بتا کے پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں کہیں پر بھی ظالم کو خلاف کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. جبکہ دنیا میں کل بھی اسلام کی طرف جب قومیں آئی تھی تو اسی پوائنٹ سے آئی تھی. ابن قاسم کا نام یہاں بدنام کیا جاتا ہے سندھ کے معاملے میں، لیکن بہت مشہور تاریخ ہے کہ جب ابن قاسم جب انٹر ہوا تو ایک عورت جس کے کپڑے تار تھے، اس عورت نے گھوڑا روک دیا. تو ابن قاسم نے کہا کہ اگر یہ ہمارے فوجیوں نے حال کیا ہے تو یہیں پر پہلے سزا دی جائے گی، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا. ہم سوال پوچھتے ہیں کہ اس عورت نے جو جواب دیا تھا کہ ہمارے وہ بھائی جو حملہ واروں کو دہشت گرد اور بہت کچھ بتا کے پیش کرتے اس کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ اس عورت نے کہا کہ یہ ہماری راجہ دائر کی فوجیوں نے کیا ہے، تمہارے فوجیوں نے نہیں کیا ہے. جب سے شہر میں ہے کسی بھی یہاں کی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ کیا صورتحال تھی؟ یہ کیا عمل کا نظام تھا؟ کیوں لوگوں نے اس مصور نے جو خود مشرک تھا، اس مجسمہ ساز نے ابن قاسم کا مجسمہ بنایا؟ کیوں بنایا؟ ہم یہ سوال ان سے پوچھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ باہر سے آئے، یہ کیا. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ معاف کرو گے یا بدلہ لو گے. اسلام میں تو معاف کرنے کے بارے میں، لیکن مفسرین نے قرآن میں کہیں بدلہ لینے کا بھی ذکر ہے، معاف کرنے کا ذکر ہے. اور اس بات پر مفسرین نے توجہ دلائی ہے علماء نے کہ ایسے شخص کو معاف کرنا جس کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کی شرارت میں اضافہ ہوگا، اس کو معاف کرنا جائز نہیں. اور ایسے شخص کو جس کو معاف کرنے سے بھلائی پھیلے گی. اللہ کے نبی نے سمامہ بن اسال کو معاف کیا مگر بعض لوگوں کو قتل کر دیا گیا. بنو قریظہ کے لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں باتیں اسلام میں موجود ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر شرارتیں ختم، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو امن کو خراب کرتے ہیں، اگر وہ زندہ رہیں گے تو امن کو پھر خدشہ ہی رہے گا. لیکن اگر اس کی زندگی سے ابو سفیان بھی آپ کے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ان کو معاف کیا اور بنی امیہ کی خلافت میں بڑے کارنامے وہ لوگوں نے کیے. خود ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے معاف کیا. تو معاف کرنے میں بھلائی اور جو ہے بدلہ لینے میں بھی بھلائی. تو میں یہ ٹاپک پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے ٹاپک پہ. میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو کنفیوز کر دیا، دنیا میں لگا دیا گیا. دوسری جو یلغار ہے وہ ہے کہ یہودیوں کا بھی ایک آئیڈیا ہے. تالمود جو ان کی کتاب ہے، جو فقہ کی کتاب ہے یہودیوں کی، اس میں توریت سے الگ ایک کتاب ہے جس میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ، جیسے برہمن یہ سوچتے ہیں کہ ہم برہما کے سر سے پیدا ہوئے، یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جانور ہیں. اسی لیے ان کا مال لوٹنا، ان کے ساتھ غلط ویوہار کرنا، ان کا قتل کرنا، ان پہ ظلم کرنا، جبر کرنا، ان سے کام لینا. جیسے آپ کے پاس بیل ہے، بیل کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اس سے کام لیا جائے گا، چارہ دیا جائے گا، تھوڑا بہت جو ہے لذتیں، جنسی لذتیں جو اس کو کبھی کبھی مل جایا کریں گی، مگر اس کے کوئی حقوق تو نہیں ہوگے نا. اس طرح وہ انسانوں کو گنتے ہیں. انسانوں کی فریم ان کے پاس یہ ہے، اسی لیے وہ ہر حد سے گزرتے جا رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا راج آ رہا ہے، رام راج آ رہا ہے، کون سا راج آ رہا ہے، یہ کسان پریشان ہے، یہ پریشان. وہ اگر سمجھنا چاہے تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانی سبھیتا ہے، یہ نئی بات کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے چلے جائیں گے تو پھر سب کچھ نظر آئے گا اور ویوستھا نظر آئے گی. جہاں پر مہاڑوں کے
गले में जो बर्तन डाला जाता था कि ब्राह्मण नाली से गुजरते हो वो वहाँ पे थूक नहीं सकते थे, बर्तन में थूकना पड़ेगा, झाड़ू बांधी जाती थी। तो मैं कह रहा था कि जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये है कि इंसान को जानवरों में तब्दील किया जाए। बिल गेट्स ने भी ये बात कही, नौजवानों को खासतौर से टारगेट बना गया कि हैवान क्या करता है, उसको सेक्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, पहनना चाहिए, घूमना चाहिए, बस इसमें लगा दिया जाए। क्योंकि जो उभरती हुई तहरीक है दुनिया के अंदर, जो दुनिया को अमन दे सकती है, उनको सुला दिया जाए। इसी के लिए सारी चीजें हैं, सारी तगोदो है, इसी के लिए प्रॉन कल्चर है, इसी के लिए निकाह को लेट करके नौजवानों को पढ़ाई के ऐसे माहौल में डाला जाए कि वो मजबूर हो जाए किसी न किसी को फ्रेंड बनाकर फ्रेंडशिप से सारे बीवी के हुकूक हासिल कर लिए, मजबूर हो जाए, औरत भी मजबूर हो जाए। हमारे यहाँ तो इस पर बड़ी बहस चली थी, बाद में सानिया मिर्जा ने भी बयान दिया कि शादी से पहले एक औरत जो है वो कुंवारी रह नहीं सकती है। क्यों बयान दिया? क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि नौजवान अखलाकी तौर पर जब उनमें बिगाड़ पैदा होगा तो किसी भी सौले इनकलाब के लिए काम नहीं कर सके। वही जवान है कबीले की आंख का तारा, शबाब किसका हो बेटा जर्ब होगा। तो ये एक दूसरी बात थी। उसके बाद ये तो फिक्री बातें हैं, ये तो ऐसी बात है कि अंदर से हमारे कमजोरियां पैदा की गई। आज तक जो उस जमाने के कम्युनिस्टों के दौर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज तक इस्लाम के मुतमईन नहीं हो लोग, आज तक पर्दे के बारे में शक है उनको कि मौलियों ने तो नहीं निकाला, ऐसा कुरान में है कि नहीं, मौलियों तो नहीं निकाला, अभी तक शक है उनको, अभी तक वो इस्लाम के बारे में इत्मीनान उनको नहीं है, क्योंकि उनके दिल में अहले कलीसा के निज़ाम तालीम में अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फकत दीन और मुरव्वत के खिलाफ। और आज तो अहले कलीसा के बजाय अहले हुनूद का तालीम आ रहा है, तालीमी निज़ाम आ रहा है, तालीमी निज़ाम आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो दूसरी बातें हैं कि नौजवानों को इससे फैलने, तीसरी जो कोशिश है वो कोशिश बहुत ही खतरनाक है, वो है टेरर पैदा करना, खौफ पैदा करना, लश्करी तहरीक पैदा करनी। यूपी में और हर जगह नौजवानों को लाइसेंस दिए गए गौ रक्षक के नाम पर, वो लाइसेंस लेके और अपनी मौला के लोगों को पकड़ते हैं और टेम्पो को बांधते हैं, पीटते हैं। अभी वो मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब मसाजिद की बारी यूपी में शुरू हो गया है, मस्जिदों में भगवा तहरीक कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हम नौजवानों के रूल की बात कर रहे हैं खिलाफत में, इसीलिए हम मसाइल पर भी बात कर रहे हैं कि मसाइल कितने हैं, कहाँ है। जो लोग तहरीक की बात करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी इंकलाब की बात करते हैं, अहले कलमुल्लाह की बात करते हैं, वो अपने बेटों को बिल्कुल भी इसकी हवा लगने नहीं देते। उनका मनसूबाबंदी कुछ भी नहीं अपने बच्चों के बारे में। उन नौजवानों के बारे में छोड़ दो, हम तो चाहते हैं कि पूरे मुल्क के नौजवान जो मुसलमान है वो भी समझे, और जो वो नौजवान की बात को समझे जो आज अभी ईमान नहीं लाए, कि नजात अगर किसी में है दुनिया में भी आखिरत में, वो ईमान ला के नजात उसको मिल सकती है। तो एक दूसरी चीज है कि इस तरह से जो है खौफ का एक माहौल टेरर पैदा किया गया। लव जिहाद के नाम पे जो कुछ होता गया, लोग जो ये समझते रहे कि हमारे नौजवान ज्यादा इस तरह के मैरिजेस कर रहे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि रिपोर्टें जो आ रही है बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम लड़कियां दलितों से और गैरों से, नॉन मुस्लिम से जो है शादियां कर रही है और उनमें एडजस्ट हो रही है। उनका आगे क्या अंजाम हो रहा है वो तो एक टॉपिक है। मेरे पास अभी 5 मिनट और है, इसके लिए मैं इसको समेटना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी जरूरत है कि हम नौजवानों को एक फिक्र दें। हमारे पास तबकाती कशमकश नहीं है, ये यूरोप ने शुरू किया है। नौजवानों के अलग ग्रुप, औरतों के अलग ग्रुप। यहाँ पे जैसे महिला मंडल, अब पुरुष बहुत परेशान हो गए महिला मंडल से, तो पुरुष मंडल निकला, औरतें हम पर जुल्म कर रही है, तो पुरुष मंडल, महिला मंडल, नौजवान की तंजीम, बच्चों का तंजीम, उसका तंजीम। अल्लाह के नबी का जो इनकलाब है दुनिया में, जो भी, चाहे मंगोलों का इनकलाब ले लो, चाहे हिटलर की जो चीजें ले लो, नेपोलियन का ले लो, इस तरह की तबकाती कशमकश से कोई तब्दीली आती नहीं है। हमारा कबीला, हमारा खानदान, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी औरतें जब एक मकसद के लिए आगे मिलकर नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। तबकाती सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। ये बात की दौर की कुछ जरूरतों के तौर पर पैदा हुआ, मैं इसको ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, मगर हमारा निजाम तो बहुत नेचुरल निजाम है। हमारे बुजुर्गों की भी अहमियत है, बुजुर्गों के तजुर्बे की अहमियत है, उन बुजुर्गों की अहमियत है जो मैदान कारजार में जिनके पास तजुर्बा है, उनकी अहमियत है। उन बुजुर्गों की तो कोई अहमियत नहीं जिसके बारे में जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मालूम है असलाफ
کیا تارے نمایاں کر گئے، ایم اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے. ٹوٹل پورا کارنامہ ان کا ہے. ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ جب شباب کی بات ہوتی ہے، آخری بات ہے کہ میں اپنی جگہ لوں گا، جب شباب کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہماری بیٹیاں بھی آتی ہیں. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے دین اور دعوت کے اندر ایک پورا پیرا پڑھا ہے، میں اس کا حاصل بتا دیتا ہوں. پیج نمبر 18، پیج نمبر 19 ہے. یہ کہا کہ جو صورتحال ہے، ہمارے دشمن جو گندی ذہنیت رکھتے ہیں اور جو ان کے ارادے ہیں، اس کے لیے ہم ہماری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو بھی جنگی تربیت دیں گے. انہوں نے بات کہی. دعوت دین صفحہ نمبر 18-19 آپ چیک کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن بہت ہی خطرناک ارادے رکھتے ہیں، اور جب ہماری بستیوں میں آتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو وہ رسوا ذلیل کرتے ہیں. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، مثالیں دینا چاہے تو اس کا وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس. تو جب مولانا مودودی جیسے مفکر اسلام اس زمانے میں، آج تو ہمارے دشمنوں کے ارادے معلوم ہو گئے. آج تو تستب جو ہے پوری طرح سے آیا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، نیا نہیں، ہر چیز آیا ہے. تو پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے، ہماری بیٹیاں اسلام کے لیے آگے آئیں، وہ اس مقصد میں جو اپنی شباب جوانیاں ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اگر غلط ڈائریکشن دیا جائے، انہیں فیمینین کلچر دیا جائے، انہیں جو ہے ڈسکو کلچر دیا ہے، وہاں بھی سیٹ ہوتی ہے. اور جب اسلام کا کلچر دیا جائے تو ان میں ہمارا جیسی شجاع اور بہادر عورتیں میدان عمل میں آتی ہیں، جو اللہ کے نبی کے آزو بازو جو ہے اپنی تلوار بازی کا مظاہرہ کرتی، جبکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے. عہد میں خدمت جن کی بہت ہی آشکارا تھی، انہی میں ایک بی بی حضرت ہمارا تھی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب عورتوں کی بات آتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح اور اپنے ڈیفینس کے بارے میں اور آنے والے حالات میں اپنے کردار کو نبھائیں، تو پھر نوجوانوں کا کردار تو اس سے بڑھ کر آتا ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹیاں ان کی خدمت کریں؟ وہ چاہیں گے کہ بیٹیاں حفاظت کریں؟ کیا وہ چاہیں گے کل موب لنچنگ کا جب معاملہ ہو تو کہ لڑکیاں جا کے ان کی حفاظت کریں؟ جب مساجد پر لوگ قافلے آئیں اور جھنڈے لگائیں دوسرے مذہب کے، تو کیا عورتیں جا کے ان مسجدوں کی حفاظت کریں گی؟ آواز دے رہی ہے صدا آج، اور کل بھی اس کا سوال ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا قدم آپ کے ہٹنے نہیں پائیں گے، چاہے جوان لڑکی ہو لڑکا ہو. 5 سوال جو ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری، اس کا جواب دینا ہوگا. ایسے حالات میں اسلام غالب ہوتا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس و رباب آتے. اگر ہمارا غلبہ ہوتا، اقتدار ہوتا تو تھوڑا مزہ کر لے، سمجھ میں بھی آتا ہے. کیا صورتحال ہے، آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے، گھروں میں آگ ہے، فولاد ہے، شعلے برستے ہیں، درندے ہر طرف معصوم بچوں پر لپٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں. کیا صورتحال ہے اس میں؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر جو قیدی برائے کشمیر کی صورتحال ہے؟ کہاں پر جو ہے آج دستور کے NRC کو لا کر برما کا پورا ریہرسل یہاں پہ کرنے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے؟ کہاں پر موب لنچنگ کے نام پہ معصوم جنید کو، کبھی حافظ جنید کو. ایک وقت ہوتا ہے کہ امرناتھ یاتری جاتے ہیں تو ایک مسلم جو 45 امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کرتا ہے. آج وہ بھی پچھتاتا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا مشرکین کی، کیونکہ حافظ جنید کو پورے ڈبے میں مارا جا رہا ہے، اس معصوم بچے کو مارا جا رہا ہے. ایک بھی انسانیت کا علم بردار آ کے روکتا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی جان نکل جاتی جب تک اس کو مارا جاتا. تو اس کا سوال ہوگا. ہاتھ معصوم بہنوں کے ہوں گے اور ہوگا گریبان تیرا. اللہ پوچھے گا اے نوجوانوں، کیا سنانا تھا قرآن میرا، کیا سنانا تھا قرآن میرا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آگے والے حالات کے اندر ہمارے شباب کو، ہماری جوان لڑکیوں کو، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، ہماری اس بڑی قوت کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا خلافت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.